گانے باجے والی شادیوں میں، محافل میں، ولیموں میں، جس میں گانے باجے بجائے جا رہے ہوں، عورتوں مردوں کا اختلاط ہو، محرم نامحرم ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، اور بے پردگی کا پورا سما ہو، ڈھول تماشے کیے جا رہے ہوں، ایسی دعوتوں میں کب جانا حرام ہے اور کب جانا جائز ہے، یہ شرعی مسئلہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس کی کم از کم چار صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر وہ بندہ ایسا تگڑا ہے کہ اس کے نہ جانے کی وجہ سے وہ حرام کام چھوڑ دیں گے، تو اس کا نہ جانا واجب ہے۔ یعنی وہ یہ کہے کہ یار یہ تم حرام کام نہیں چھوڑو گے نا تو میں دعوت میں نہیں آؤں گا۔ جیسے بعض اوقات گھر میں بڑے ہوتے ہیں، جیسے ابا جی ہیں، بچے ضد کر رہے ہیں کہ ڈانس بھی ہوگا، بوفر بھی لگیں گے، اور نامحرم بھی ہوں گے اسٹیج پہ، تھوڑا بہت ڈانس بھی ہوگا اور بے حیائی بھی ہوگی، تو ابا جی سٹینڈ لے لیں اور کہیں کہ تم نے اگر یہ کرنا ہے تو میں نے تمہاری دعوت میں نہیں آنا۔ تو ابا کے بھرم سے، دادا کے بھرم سے، اور بڑے کسی عالم کے بھرم سے اگر وہ حرام چھوڑتے ہیں تو پھر نہ جانا واجب ہے، یعنی منع کرنا کہ میں نہیں آؤں گا، تو وہ بچ جائیں گے اور گناہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا، تو نہ جانا واجب۔ اور اگر وہ ایسی تگڑی شخصیت ہے کہ ان کے جانے سے لوگ گانے، میوزک، بے پردگیاں بند کر دیں گے، اور اس کے لیے کوئی بڑا حرج اور تکلیف والا معاملہ نہ ہو، تو اب جانا واجب ہوتا ہے کہ یار اس کی یہ ایسی قداور شخصیت ہے کہ یہ اگر دعوت میں جائیں گی تو محفل والے کو خود بخود اسپیکر بند کرنے پڑیں گے، عورتوں مردوں کا اختلاط ختم کرنا پڑے گا، جو بے حیائی ہو رہی ہے وہ ختم کرنی پڑے گی۔ ایسی قد آور شخصیت ہیں تو پھر ان کو جانا واجب ہے۔ اگر ان کو جانے میں بہت بڑی کوئی دشواری نہیں ہو رہی تو پھر جائیں، تاکہ ان کے جانے سے یہ حرام کام بند ہو۔ تو نہ جانے کی دھمکی دینے سے حرام کام بند ہونے تو نہ جانا واجب، اور جانے سے حرام کام بند ہو رہے ہیں تو جانا واجب۔ اور اگر آپ ایسے رشتہ دار ہیں جن کا جانا نہ جانا کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ان کو کہیں میں نہیں آؤں گا، تم حرام کام چھوڑو گے نہیں، وہ کہیں نہ آؤ ہماری بلا سے، اور آپ کہیں کہ میں آیا ہوں تو اب بند کر دو تو بھی وہ بند نہ کریں، تو یہ جانا نہ جانا ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے عام دعوت میں لوگ جاتے ہیں، کوئی بھی آپ کی وجہ سے اسپیکر بند نہیں کرے گا، کوئی بھی آپ کی وجہ سے عورتوں اور مردوں کی سپریشن نہیں کرے گا، کوئی بھی جو ڈانس ڈول ڈھمکا اور بے پردگی ہو رہی ہے اور اس نکاح کی سنت کے اندر اتنی خرافات ڈالی جا رہی ہیں، کوئی بھی ان کو نہیں چھوڑے گا۔ آپ ایسے مہمان ہیں تو پھر آپ کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جہاں آپ کرسی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں یہ ممنوعات شرعیہ نہیں ہو رہے، بلکہ کچھ فاصلے پر ہو رہے ہیں۔ وہ اسٹیج کے پاس بے پردگی ہو رہی ہے، وہاں ڈھول بج رہا ہے، میوزک وہاں چل رہا ہے، وہاں لوگ ڈانس کر رہے ہیں، وہاں ساری غلاظتیں وہاں ہو رہی ہیں، اور آپ دور کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہال میں، اور ان منکرات شرعیہ کا اثر آپ تک نہیں پہنچ رہا ہے، اس جگہ پر یہ بے پردگی نہیں ہو رہی ہے، تو پھر آپ کے لیے وہاں پر جانا جائز ہے، کیونکہ اس ہال کے کسی کونے پر تو ہو رہا ہے، لیکن جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے۔ جیسے بہت ساری دعوتیں ہوتی ہیں جس میں ہر ٹیبل بھی کو ہوتا ہے، یعنی عورتوں مردوں کا ایک تو اختلاط یہ ہے نا کہ درمیان میں کوئی پارٹیشن نہیں ہے، مرد وہاں دیکھ سکتے ہیں، عورتیں یہاں دیکھ سکتی ہیں، ایک یہ پارٹیشن نہ ہونا یہ بھی غلط ہے۔ وہاں پہ سب تیار ہو کے بنڈ سور کے آئی ہوئی ہیں، شوہر کے لیے کبھی میک اپ نہیں کیا، لیکن اب اس شادی میں ایسا بند سور کے آئی ہیں، شوہر بھی سوال ذہن میں لاتا ہے کہ یار میں تو اس کو میک اپ کا اتنی دفعہ کہتا ہوں، میں جب دفتر سے آتا ہوں تو پسینے کی بدبو میں تربتر ہوتی ہے، اور اب اس کو نامحرموں کے دعوتوں میں جانا ہے تو پورا بند سور کے سارا پرفیوم لگا ہوا ہے کہ لفٹ پوری خوشبو ہو گئی، سیڑھیاں پوری خوشبو ہو گئی۔ یہ سارے کام کرنے تھے لیکن شوہر کے لیے کرنے تھے، شوہر کے لیے نہیں کیے، اب وہاں پہ جا کے بند سور کے بیٹھ گئی ہیں محترمہ، اور یہاں سے سارے لڑکے اپنی بھیڑیے جیسی غلیظ آنکھوں سے ان عورتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ سارا وبال ان لوگوں پر آ رہا ہے جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے اور درمیان سے پارٹیشن کو ریموو کر کے اپنے لیے آخرت میں جہنم خریدی ہے۔ یا آپ کے فیشن سارے ملک الموت جب آئے گا نا تو باہر نکل جائیں گے کہ آپ نے پورے خاندان کی عورتوں کو کہا کہ آؤ تیار ہو کر، آؤ اپنے بال کھول کر، ہمارے پاس ایسے بغیرت کزنز موجود ہیں جو دور سے آپ کو تاڑیں گے، پھر وقفے سے جان بوجھ کے عورتوں والے پورشن میں جائیں گے اور جان بوجھ کے لڑکیوں کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے۔ یہ پلیٹ فارم ویسے اویلیبل نہیں ہوتا، لیکن اے رشتہ داروں میں آپ کو یہ پلیٹ فارم دیتا ہوں کہ آؤ ہماری شادی میں۔ ہر لڑکے کی زبردست لڑکی سے سیٹنگ کروانے کا پورا انتظام ہم نے کیا ہوا ہے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے کہ یار
मेरी बहन को कोई इस तरह देखे, मेरी कज़न को इस तरह कोई देखे, ये मुनासिब नहीं है। हाँ, औरतें औरतों में मेकअप करके घूमें, बाहर से बुर्का पहन के आई और अंदर औरतों में जाकर उसने जो है वो बुर्का उतार दिया, चारों तरफ औरतें ही हैं, तो कोई मसला नहीं है, ज़ेब व ज़ीनत वो कर सकती है, शोहर के लिए भी कर सकती है, और औरतें हों और वहाँ कोई फितने का अंदेशा ना हो तो किया जा सकता है। लेकिन पार्टीशन रिमूव किया तो ये हुर्मत, ये गुनाह इन बंदों पर भी आएगा। तो एक तो ये वाली हुर्मत है, और दूसरा ये है कि टेबलों पर भी साथ बैठे होते हैं, तो ये तो अब हर जगह पर ये मामला हो रहा है। तो ऐसी दावत में अगर चले गए हैं तो अब वहां से दूर जाना, उस दावत को छोड़ के घरों की तरफ जाना, ये लाजिम होगा। ऐसी जगह पे शिरकत करना मना है जहां आप बैठे हुए वहीं नाजायज काम हो रहा हो। तो अगर दूर हो रहा है, स्टेज के पास हो रहा है, आप तक असरात नहीं पहुंच रहे, बेपर्दगी आप तक नहीं आ रही है, डांस हो रहा है लेकिन दूर हो रहा है, म्यूजिक दूर चल रहा है, तो फिर आप उस दावत में बैठें। लेकिन वहां पे जाके लड़कियां ताड़ना और फिर औरतों में चले जाना, फिर डांस की महफिलों में चले जाना और फिर कहना देखो ये कैसे हराम काम हो रहे हैं, तो भाई हराम हो रहे हैं लेकिन आप भी तो पूरी उसमें शिरकत किए हुए हो ना, तो आप भी इस गुनाह में बराबर के शरीक हो। ऐसे महफिलों में जाने से हमें गुरेज करना चाहिए। और जहां दूर भी गुनाह हो रहे हों वहां भी मजहबी पेशवा जो आलिम हो, लोगों को रिप्रेजेंट करता हो, उस बंदे को उस महफिल में भी नहीं जाना चाहिए। आम आवाम चली जाए, दूर बैठ जाए, लेकिन आलिम को वहां भी नहीं जाना चाहिए। वजह उसकी यह है कि आलिम को जब वहां पे बैठा हुआ लोग देखेंगे और चंद कदम के फासले पर स्टेज पे ढोल ढमक्का हो रहा होगा, तो फिर वो भी एक गलत इमेज लेकर चले जाएंगे मजहबी शख्सियत का, या वो समझेंगे कि इसकी कोई शरीयत में इजाजत है। तो आलिम को नहीं जाना चाहिए, अपने आप को बदगुमानी पर पेश नहीं करना चाहिए।